بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پراسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ قصہ 15 اگست 1976 کا ہے۔ میں اپنے امی ابو اور ایک بہن کے ساتھ لاہور میں رہتا تھا۔ ان دنوں میں ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ وہاں میرے ساتھ میرے 2 محلے دار قاسم اور صابر بھی کام کرتے تھے۔ 13 اگست کو کام سے فارغ ہو کر میں نے ان دونوں سے کہا کہ کیوں نہ ہم تینوں دوست کل 14 اگست مری میں منائیں۔ دونوں نے میری بات پر کہا کہ پہلے ہم گھر والوں سے اجازت لے لیں، پھر پروگرام بنائیں گے۔ لہٰذا ہم تینوں دوست رات کو ملے۔ پروگرام یہ طے پایا کہ ہم رات 2 بجے والی بس سے روانہ ہوں گے۔ ہم نے اپنے ساتھ ایک نیا جوڑا اور گرم چادریں لے لیں، کیونکہ مری میں لاہور سے زیادہ سردی ہوتی ہے۔ ہم صبح 10 بجے مری پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور گھومتے پھرتے رہے۔ وہاں کافی رونق تھی اور موسم بھی بہت خوشگوار تھا۔ وہ رات مری میں گزار کر اگلی شام میں ہمارا واپسی کا پروگرام تھا۔ 15 اگست کو بھی ہمارا سارا دن سیر و تفریح کرتے گزرا۔ شام 4 بجے ہم نے واپسی کی تیاری کی اور بس اڈے پر پہنچ گئے۔ بس کا روانگی کا ٹائم 5 بجے کا تھا۔ ہم بس میں سوار ہوئے، کچھ دیر میں ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ رات تقریباً 2:30 بجے بس لاہور راوی روڈ پر پہنچی۔ ہم بادامی باغ اترے۔ ہوٹل کھلے ہوئے تھے۔ ہم دوستوں نے کہا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ بھوک بڑے زوروں کی لگ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں نے امی جان کو فون کر کے ٹائم بتا دیا تھا، لہٰذا میں گھر جا کر کھانا کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوٹل چلے گئے اور میں گھر کی طرف چل دیا۔ میں بادشاہی مسجد کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا کہ ہمارا گھر پانی والے تالاب کے علاقے میں تھا۔ میں گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ میں نے دیکھا اندھیرے میں ایک جوان لڑکی عروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھی رو رہی ہے۔ میں لڑکی کے پاس سے گزرا، پھر چند قدم چل کر واپس آیا اور اس لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اس وقت یہاں بیٹھی رو رہی ہو؟ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، باؤ جی، میرا نام نازو ہے، میں گجرات کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ بہت ظالم ہے، وہ میری شادی کسی بدماش کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، مگر میں ایک سہیلی کی مدد سے یہاں آ گئی ہوں۔ میرے کچھ رشتہ دار لاہور اچھرا میں رہتے ہیں، مجھے ان کا صحیح پتہ یاد نہیں، لیکن انہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر میں نے سوچا رات کے 3 بج رہے ہیں، میں اس کو اچھرا میں کہاں کہاں لیے پھروں گا، کیوں نہ اسے اپنے گھر لے جاؤں اور صبح ہوتے ہی اچھرا لے جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا تھا اس وقت اچھرا جانا مناسب نہیں، میرا گھر نزدیک ہے، میں شریف آدمی ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، میرے گھر میں ماں اور جوان بہن ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، آپ ٹھیک کہتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ چل دی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اماں میرے انتظار میں تھیں۔ میرے ساتھ جوان لڑکی کو دیکھ کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا تھا، ابرار یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت تمہارے ساتھ اور دلہن کے لباس میں کون ہے؟ اماں نے سارے سوال ایک ہی پل میں کر دیے۔ اماں، یہ بہت دکھی لڑکی ہے، یہ آپ کے کمرے میں سوئے گی، باقی باتیں صبح بتاؤں گا۔ اس وقت میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی ورکشاپ پر بھی جانا تھا۔ صبح جاگا تو گھر میں سامنے والی خالہ زرینہ اور پڑوس کی کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ وہ سب امی سے سوال کر رہی تھیں کہ کیا ابرار دلہن بیاہ کر لایا ہے؟ ماں نے سب کو بتایا یہ بات نہیں، یہ بیچاری دکھی اور پریشان ہے، ابرار تو ہمدردی کے طور پر ساتھ لایا ہے۔ پھر میں تیار ہو کر جب کام پر جانے لگا تو اماں نے کہا، بیٹا لڑکی کو اس کے عزیزوں کے پاس چھوڑتے ہوئے جانا۔ اماں، اس کے پاس اپنے عزیزوں کا مکمل ایڈریس نہیں ہے، لہٰذا شام کو میں جلدی چھٹی لے کر آ جاؤں گا، پھر اسے چھوڑ آؤں گا۔ اور پھر شام کو میں اسے اچھرا میں لے کر گھوم کر تھک گیا تھا، مگر اس کا کوئی رشتہ دار نہ ملا اور رات کے 8 بج چکے تھے۔ اب کیا کریں؟ میں نے نازو سے پوچھا، اب میں کہاں جاؤں؟ اگر واپس جاتی ہوں تو باپ اسی بدماش سے شادی کر دے گا، میں کہاں جاؤں؟ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں اسے بھلا یوں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا تھا، لہٰذا واپس اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اماں دروازے پر کھڑی میری ہی منتظر تھیں۔ میرے ساتھ نازو کو واپس آتا دیکھ کر پوچھا، ابرار پتر کیا ہوا؟ اس کے رشتہ دار نہیں ملے؟ تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ اماں، مجھے آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، میں ملازمہ بن کر یہاں ساری زندگی گزار دوں گی، اللہ کے واسطے مجھے میرے باپ کے پاس مت بھیجو۔ نازو نے اچانک ہی میری ماں کے پیروں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اماں نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں رکھ لیا، کیونکہ وہ بھی ایک جوان بیٹی کی ماں تھیں۔ وہ میرے ابا کو ابو، اماں کو امی
شانوں کو باجی اور مجھے باؤجی کہتی تھی۔ ایک دن میں گھر جلدی آیا تو نازو کھانا پکا رہی تھی۔ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، باؤجی آپ نے کبھی مجھے پیار سے نہیں دیکھا۔ میرے گھر میں جوان بہن ہے، اس کے سامنے تجھ سے پیار کی باتیں کروں مجھے شرم نہیں آئے گی؟ ویسے میں نے کئی دفعہ تیرے بارے میں سوچا ہے مگر تجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ میرے قریب آ گئی تھی اور اپنا سر میرے شانے پر رکھ کر بولی، میں تم کو بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا مگر میں اس کے پیار میں پور پور ڈوبا ہوا تھا۔ انہی دنوں میرے والدین کے درمیان میری شادی کی بات ہوئی۔ اماں چاہتی تھیں کہ میری شادی نازو سے کر دی جائے، اور جب ابو نے اس سلسلے میں میری رائے مانگی تو میں محض مسکرا کر رہ گیا۔ ابو سمجھ گئے تھے۔ یوں میری اور نازو کی شادی ہو گئی۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ میں ورکشاپ سے آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے نازو کو کہا کہ میں سو رہا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، تم ذرا کمرے کی یہ کھڑکیاں بند کر دینا۔ پھر میں لیٹتے ہی سو گیا۔ تقریباً رات 2 بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا تھا کہ نازو جاگ رہی ہے اور کمرے کی کھلی کھڑکیوں سے نہایت ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کھڑکیاں کیوں بند نہیں کی؟ اوہ میں بھول گئی تھی، ابھی بند کر دیتی ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نازو نے اپنے بستر سے ہاتھ نکالا، اس کا ہاتھ لمبا ہوا اور کھڑکیاں بند کر کے پھر واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ میں کھلی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں صبح اٹھتے ہی اپنے دوست قاسم کے پاس گیا، سارا قصہ اسے بتایا۔ یار تمہارا وہم ہوگا، قاسم نے پوری بات سن کر کہا۔ قاسم میں پاگل نہیں ہوں، یہ واقعہ گزری رات کا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اچھرا میں ایک عامل صاحب ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ پھر میں اور قاسم دونوں عامل صاحب کے پاس گئے اور مری سے آنے سے گزری رات تک کی ساری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کل آئیے گا۔ پھر اگلے دن ہم دونوں عامل صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا یہ لڑکی قوم جنات سے تعلق رکھتی ہے اور آپ کے ساتھ مری سے آئی ہے۔ اسے تم بہت اچھے لگے تھے۔ وہ جو دلہن بنی بیٹھی تھی وہ تم سے شادی کے لیے تیار تھی۔ خیر تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مولوی صاحب اب تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں نے فوراً ہی کہا۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے دم کیا ہوا پانی دے کر کہا، تم گھر جاتے ہی یہ پانی اس پر چھڑک دینا، وہ غائب ہو جائے گی۔ میں گھر گیا تو نازو نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا، باؤجی یہ تمہارے ہاتھ میں جو بوتل ہے اس میں میرے لیے موت ہے، یہ میرے اوپر مت ڈالنا۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پر پانی ڈال دیا۔ وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ میرا نام قاسم ہے اور میں ابرار کا وہی دوست ہوں جو اسے مولوی صاحب کے پاس لے گیا تھا۔ چند دن بعد میرا دوست ابرار گجرات گیا تھا اور ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا، مگر اگلے ہی دن وہ اس ہوٹل کے کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اس کے جسم پر گرم پانی سے جلنے کے نشانات تھے۔ میں نے اپنے دوست کی یہ سچی کہانی آپ کو سنائی ہے۔ آج بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ تو چلیے دوستو، آپ کو آج کی دوسری کہانی سناتی ہوں۔ میرے شوہر کی زندگی پراسرار واقعات کا مجموعہ ہے۔ انہیں ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ میرے شوہر احمد بہت بہادر ہیں۔ اگر یہ واقعات کسی کمزور دل انسان کے ساتھ پیش آتے تو جانے انہیں کیا ہو جاتا۔ ان واقعات کو احمد کی زبانی سنیے۔ تقریباً 24 سال پہلے کی بات ہے جب میری عمر 8 سال تھی۔ میرے ماتھے کے درمیان سے سفید روشنی نکلتی تھی۔ اکثر عورتیں حیرانی سے دیکھتی تھیں۔ میری امی نے ایک عامل سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ نیک بچہ ہے، اس کا ماتھا ڈھانپ کر رکھا کریں۔ اس دن کے بعد سے امی میرا ماتھا ڈھانپ کر رکھتی تاکہ مجھے کسی کی نظر نہ لگے۔ میں اس وقت باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا۔ ایک دن میں اپنے ماموں کے گھر میں تھا، ماموں صحن میں لیٹے تھے۔ میں نے دیکھا سامنے دیوار پر ایک بچہ چل رہا ہے۔ میں نے ماموں سے کہا یہ بچہ گر جائے گا۔ ماموں نے اسے غصے سے آواز دی کہ نیچے آؤ۔ اس نے دیوار سے چھلانگ لگائی چھت پر اور چھت سے پھر دیوار اور دیوار سے ماموں کے سینے پر آ گیا۔ پھر ہلکے پھلکے مکے انہیں مارنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زوردار تھپڑ ماموں کے منہ پر مارا اور چھلانگ لگا کر چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ ماموں غصے میں اٹھے۔ میں نے جھک کر چارپائی کے نیچے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اور ماموں حیران رہ گئے۔ جسے ہم ہمسائے کا بچہ سمجھ رہے تھے وہ کسی اور مخلوق کا بچہ تھا۔ کچھ دن بعد میں اپنے کزن کے گھر گیا۔ میرے کزن نے کہا آؤ کھیلتے ہیں، میں چھپتا ہوں، تم مجھے ڈھونڈنا۔ پھر وہ چھپ گیا اور سٹور سے اس کی آواز آئی۔ میں سٹور روم میں گیا اور رضائیاں اٹھا کر دیکھا لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر میں سیدھا چھت پر گیا
تو وہ وہاں موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری آواز تو اسٹور روم سے آئی تھی، پھر تم چھت پر کیسے آ گئے؟ میں تو اسٹور میں گیا ہی نہیں، میں تو سیدھا چھت پر آیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر ایسے ہی اکثر چھوٹے موٹے عجیب و غریب واقعات کے ساتھ میرا بچپن گزرا اور میں لڑکپن کی عمر میں آ گیا۔ ان دنوں میں صبح کالج جاتا اور شام میں شو روم پر بیٹھتا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ ان دنوں امتحان سر پر تھے، اسی لیے کمبائن اسٹڈی کرتے تھے۔ پڑھتے پڑھتے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کے گھر سے نکلا تو رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس زمانے میں جلدی سونے کا رواج تھا اور رات 12 بجے تک سناٹا چھا جاتا تھا۔ چلتے چلتے میں کچھ آگے آیا تو دیکھا کہ مسجد کے آگے ایک عورت کھڑی ہے اور اس کے قریب 2 اٹیچی کیس رکھے تھے۔ اس نے کالا گاؤن پہن رکھا تھا۔ میں نے دل میں اس کی مدد کا ارادہ کیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی میں اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اس نے گھومنا شروع کر دیا۔ وہ منہ ہی منہ میں مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتا تیز تیز چلنے لگا اور میں مسجد سے کچھ ہی آگے آیا تھا کہ پیچھے سے بہت ساری عورتوں کے مل کر ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے مڑ کر نہ دیکھا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ اس کے 1 ہفتے بعد پھر میرے ساتھ کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ میں شو روم سے گاڑی میں گھر آ رہا تھا کہ راستے میں بہت اچھے تربوز بکتے نظر آئے۔ میں نے ایک بڑا تربوز خرید لیا اور جب میں قبرستان کے قریب سے گزرنے لگا تو میری گاڑی بند ہو گئی۔ رات کا وقت تھا۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ اچانک ایک آواز آئی، کدھر جا رہے ہو؟ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ آواز پھر سے آئی، اس دفعہ تم نہیں بچو گے۔ اچانک تربوز میرے ہاتھ سے گر گیا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر میں نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تربوز خود بخود پیڑوں کی طرف جا رہا تھا، جیسے اسے پاؤں لگ گئے ہوں۔ میں گھبرا گیا اور دعائے رد سحر کا ورد کرتا گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ایک دن کالج سے گھر آیا، صحن میں بیٹھ کر موزے اتارنے لگا۔ ان دنوں میری بہن کے پیپرز ہو رہے تھے۔ میں نے اسے تیاری کروائی تھی، اسی لیے میں نے صحن میں بیٹھے بیٹھے پوچھا، پیپر کیسا ہوا ہے؟ کمرے سے بہن کی آواز آئی، اچھا ہوا ہے۔ جن سوالوں پر میں نے نشان لگایا تھا وہی سوال آئے ہیں؟ جی سارے وہی سوال آئے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے میں گیا کہ کوسچن پیپر دیکھ سکوں، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں باہر آیا، امی کو آواز دی۔ امی چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھیں۔ امی، ارم کہاں ہے؟ امی نے بتایا کہ وہ تو ابھی اسکول سے نہیں لوٹی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ میں حیرت زدہ سا اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب ارم آئی تو اس نے بتایا کہ سارے سوال وہی آئے تھے جن کی میں نے اسے تیاری کروائی تھی۔ ایک دن میں اور میرا دوست کام کے سلسلے میں کشمیر جا رہے تھے کہ راستے میں روڈ کے ساتھ کھیتوں میں 40 سے 50 خرگوش دوڑتے بھاگتے نظر آئے۔ ان کے مختلف رنگ تھے۔ ان میں ایک سفید رنگ کا موٹا تازہ خرگوش تھا، وہ سب سے خوبصورت تھا۔ میں نے سوچا یہ سب سے موٹا ہے، بھاگ نہیں سکے گا۔ وہ نزدیک ہی کھڑا تھا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے گاڑی سے اترا۔ خرگوش مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں جیسے ہی اس کے سر پر پہنچتا وہ فوراً چھلانگ لگا کر آگے بھاگ جاتا۔ اسے پکڑنے کے چکر میں گاڑی سے دور ہوتا چلا گیا۔ بہت دور 3 کھیت کراس کر چکا تھا۔ اچانک خرگوش نے بھاگتے ہوئے مڑ کر مجھے دیکھا۔ میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی۔ اس کی آنکھیں ساکن تھیں، بغیر روشنی کے بے نور۔ میں فوراً پیچھے پلٹا۔ گاڑی مجھ سے بہت دور تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ خرگوش نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ جب میں گاڑی کے پاس آیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خرگوش مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ پھر جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی وہ گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر دکھائی دیا، لیکن اس بار میں نے گاڑی روکنے کی حماقت نہ کی۔ کشمیر پہنچ کر ایک دوست کو یہ واقعہ سنایا تو اس نے کہا، جہاں تک تمہیں وہ خرگوش لے کر گیا تھا اس سے ٹھیک 2 کھیت آگے کھنڈر میں ایک قتل ہوا تھا جس کی گردن پر خرگوش کے پنجوں کے نشان تھے۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جانوروں کی صورت میں اکثر بھٹکتی ہوئی روحیں اور دوسری مخلوق کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ جب میں خرگوش کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو کوئی طاقت مجھے اس کے پاس جانے سے روک رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو میری حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات زوردار دھمک سے میری آنکھ کھلی۔
میں جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں گھوڑے دوڑتے آ رہے ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا کہ سنو یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک کھڑکی کے باہر میں نے گھوڑے کا سایہ دیکھا اور آواز بند ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کھولی تو سامنے گھوڑا کھڑا تھا۔ اس کی زین سے روشنی سی نکل رہی تھی۔ میں اور میرا بھائی اسے دیکھتے رہے، پھر سو گئے۔ اگلی رات میں سو رہا تھا کہ میری آنکھ پھر سے دھمک سے کھلی۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو باہر گدھا کھڑا تھا اور اس کی پیٹھ پر بالکل ویسی ہی زین تھی جیسی کل گھوڑے کی پیٹھ پر تھی۔ لگتا تھا کہ وہ سونے کی ہے۔ تیسری رات باہر ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ پھر وہی دھمک کی آواز آئی۔ میں نے اسے روز کا معمول سمجھا اور سوتا رہا۔ صبح جب اٹھا تو ہماری گاڑی میں نہ تو ٹیپ تھا اور دوسرے پارٹس بھی غائب تھے۔ اگلے دن میں گہری نیند میں تھا کہ میرے بھائی نے میرا کندھا زور زور سے ہلایا۔ احمد، گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو گاڑی میں واقعی کوئی بیٹھا تھا اور گیئر بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں 1 سیکنڈ میں باہر تھا، گاڑی کا گیٹ کھولا اور جیسے ہی گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ گاڑی میں کوئی نہ تھا اور گاڑی لاک تھی۔ اچانک گاڑی کے پیچھے سے ایک کتا نکل کر آہستہ آہستہ جانے لگا۔ اس کے گلے میں زنجیر تھی۔ میں اسے پکڑنے کی نیت سے آگے بڑھا تو وہ تیز تیز چلنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے تیز تیز چلنے لگا کہ اچانک میری امی اور بھائی پیچھے سے آ گئے۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا، تم باہر کیوں نکلے؟ رات کے وقت میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے رات کے وقت باہر نہ نکلنا۔ گھر میں ایسی چیزوں کو داخل ہونے کا حکم نہیں ہوتا، جیسے کہ انسان کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح دوسری چیزوں کو بھی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونے کا حکم نہیں ہوتا، اور جب رات کے وقت دروازہ کھلا ہو تو پھر انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گھس جاتی ہیں۔ امی ٹھیک بول رہی تھیں۔ میں نے ان کی بات گرہ سے باندھ لی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا دوست پریشان رہنے لگا ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے ابو کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہمارے 2 ٹرک گم ہو گئے ہیں جو کہ سامان سے لدے ہوئے تھے۔ رات کے وقت ہم لائٹ بند کر کے گھر کے دروازے بند کرتے ہیں تو اچانک ایک بوتل دروازے پر آ کر لگتی ہے، اور جب دروازہ کھولتے ہیں تو ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے، اور صرف رات کو یہ واقعات پیش آتے تھے۔ اب تو دن میں بھی جب لائٹ بند کریں اور دروازہ بند کریں تو یہی سب ہوتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میری امی ہر وقت روتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں ہم پر کسی نے کالا عمل کروایا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، چھٹی کے وقت میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا۔ میں نے اپنے دوست کو تسلی دی۔ چھٹی کے بعد میں اس کے گھر گیا۔ میں نے کہا کہ لائٹ اور دروازہ بند کرو۔ اس نے لائٹ بند کی اور دروازہ بھی بند کیا۔ 1 منٹ کے بعد ٹھک سے دروازے سے کانچ کی بوتل آ کر ٹکرائی۔ جب دروازہ کھولا تو باہر خون ہی خون تھا۔ مجھ میں یہ پراسرار قدرتی صلاحیت ہے کہ اگر کہیں تعویذ دبا ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ چنانچہ میں چاروں طرف تعویذ تلاش کرنے لگا، مگر کسی بھی جگہ تعویذ نہیں تھا۔ پھر میں باہر پورچ میں آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہاں کچھ ہے۔ مجھے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، بے اختیار میری نظر گملوں پر رک گئی۔ میں نے گملوں سے مٹی نکالنی شروع کر دی۔ پہلے اور دوسرے گملے میں سے کچھ نہ نکلا، لیکن تیسرے گملے میں سے تعویذوں کا گچھا نکلا۔ کچھ تعویذوں کے بیچ میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ یہ تعویذ اکٹھے کسی خاص شکل میں ترتیب دیے تھے۔ میں نے کیلوں کو نکالا اور تعویذوں کو کھول کر نہر میں جا کر ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے اگلے دن میرے دوست کے دونوں گمشدہ ٹرک گلگت سے مل گئے اور والد بھی دن بدن صحت یاب ہوتے گئے۔ تب سے میرے اس دوست کی والدہ مجھے بے شمار دعائیں دیتی ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے یہ سب کچھ کون بتاتا ہے، کون سی طاقت ہے جو مجھے بعض جگہوں پر تعویذوں کی موجودگی کا اور دوسری چیزوں کا پتہ بتاتی ہے۔ بعض اوقات مجھے اپنے ارد گرد کسی کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سی قوت ہے جو ہمیشہ مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اکثر اوقات مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی پیشگی علم ہو جاتا ہے، اور چند دن بعد ہو بہو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تاہم جو ہونا ہوتا ہے میں اسے روک نہیں سکتا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔